اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی یا حیات انسانی کی ہدایت کے الہی قوانین اور ضابطے، ان میں ایک اہم ترین قانون اللہ کا ہدایت انسان کے لیے قانون عہد ہے یا سنت عہد۔ عہد سے مراد اشارہ کیا کہ اصل لغوی معنی اس کا، لفظی معنی عہد کا حفاظت ہے، کسی شے کی مسلسل پیہم اور پابندی کے ساتھ بغیر کسی سستی غفلت اور وقفے کے، اس کو عرب عہد کہتے ہیں۔ اور اس سے عہد کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا اسی معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سپرد کیا ہے اور ذمہ داری لگائی ہے، ذمہ کیا ہے انسان کے، جس کی پابندی و حفاظت لازمی ہے، ایک لحظے کے لیے انسان اس سے چشم پوشی نہ کرے اور غفلت نہ برتے، ان تمام امور کو قرآن عہد کہتا ہے۔ اور مجموعی طور پر عہد سے مراد ذمہ داری ہے، چونکہ اس کی پابندی اور حفاظت لازمی ہے۔ انسان اپنے دوش پر، اپنے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں رکھتا ہے، ان ذمہ داریوں کو بجا لانا، ان کو ادا کرنا وفائے عہد ہے، اور ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، ان ذمہ داریوں سے دور ہو جانا، ان کی پابندی نہ کرنا، حفاظت نہ کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، وفا نہ کرنا، یہ نقض عہد ہے۔ ہم وفا کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں وفا کو، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وفا کس میدان کا کام ہے، کس میدان میں وفا ہوتی ہے، اور باوفا انسان کون ہوتا ہے، کب بنتا ہے۔ عام طور پر اسے فلمی دنیا میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کا کلچر چونکہ تہذیب مجموعی طور پر ثقافت پاکستان کی فلمی ثقافت ہے اور شہوانی ثقافت ہے، آلودہ ہے۔ عورت مرد ایک دوسرے کی نسبت جو نگاہ رکھتے ہیں، آلودہ نگاہیں ہیں۔ شہوانی ثقافت کے اندر، شہوتی ثقافت کے اندر، شہوت انگیز و شہوت ران ثقافت کے اندر عورت اور مرد ایک دوسرے کو ناپاک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پاکیزہ نگاہیں نہیں رکھتے۔ ثقافت ایسی ہے، اور اس ثقافت کے دامن میں انہوں نے پرورش پائی ہے، پلے بڑے ہیں، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فرزندان ثقافت کو، تہذیب کے فرزندوں کو ویسا ہی ہونا ہے جیسے ان کی تہذیب ہے۔ اگر پاکیزہ گود ہے، آغوش، اس میں پاکیزہ اولاد تربیت ہوتی ہے۔ اگر ناپاک آغوش ہے، آلودہ ہے، ناپاک اولاد اس گود میں اور آغوش میں پروان چڑھتی ہے۔ تہذیب ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح سرزمین ماں کی حیثیت رکھتی ہے،
تہذیب انسان کی ماں ہے جس میں انسان کی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور پرورش پاتی ہے. جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا. پاک ماں ہیں پاکیزہ بچے ہوں گے، ناپاک ماں ہیں ناپاک بچے ہوں گے. یہ تہذیب وراثت میں ملی ہے ہمیں ہندوستان سے. پاکستان کی تہذیب اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، ہندی تہذیب ہے، ہندوستانی تہذیب ہے. اور اس تہذیب کے اندر تھوڑا سا ذائقہ چاشنی ڈالی گئی ہے مغربی تہذیب کی. ہندی تہذیب پہلے سے ہی شہوانی ہے اور مغربی تہذیب شہوانی تر. ہندی تہذیب آگ ہے اور مغربی تہذیب اس پہ تیل، آگ پہ تیل ہے. جب تیل آگ پہ پڑتا ہے آگ اور بھڑکتی ہے. آپ جتنی شاعری ہے، تہذیب کے ترجمان شعراء ہیں. پاکستان کے جتنے شعراء ہیں اور ہندوستان کے، اردو زبان کے یا غیر اردو زبان کے، سب کی شاعری شہوانی ہے، شہوت انگیز شاعری ہے، شہوت رانی کی شاعری ہے. شعور کی شاعری نہیں ہے، شعور کے بغیر ہے، بے شعوری شاعری ہے جس میں مدح و تعریف ہمیشہ شہوانی ہے. مثلا مرد شاعری کرے گا، محبوبہ کسی عورت کے فضائل ذکر کرنا شروع کر دے گا، اور عورت شاعری کرے گی کسی مرد کے فضائل ذکر کرنا شروع کر دے گی. آپ علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، کتنی پاکیزہ ہے، کتنی پاک ہے. آپ کو پوری شاعری اقبال میں ایک لفظ شہوانی شہوت انگیز نہیں ملے گا کہ جہاں پر علامہ اقبال اپنی شہوت کا اظہار کر رہے ہوں یا کسی شہوت انگیز شے یا مخلوق کی تعریف کر رہے ہوں. عورت کے بارے میں جب شعر لکھتے ہیں تو عورت کو کائنات کا محور قرار دیتے ہیں، عورت کو ایک معنویت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، عورت کو معاشرے کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں. لیکن دوسری شاعری دیکھیں روزمرہ جو پاکستان کے اندر نشر ہوتی ہے، پیش کی جاتی ہے میڈیا کے اوپر، چینلز کے اوپر، اور شاعری کو معاشرے میں تعارف کرانے کا ذریعہ شہوانی تر ہے. گانا، ڈانس اور گانے کے ذریعے سے شاعری معاشرے تک پیش کی جاتی ہے، لوگوں کو سنائی جاتی ہے. علامہ اقبال نے فارسی میں مثنوی کے اندر شاعری کا مرثیہ پڑھا ہے کہ جس قوم کے شاعر گھٹیا پن کا شکار ہو جائیں، پست ہو جائیں، اور انحطاط اخلاقی ان کے اندر آ جائے، وہ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. اکثر وفا کا ذکر اس شہوانی دنیا میں پیش کیا جاتا ہے. شہوات کی دنیا میں وفا کو لے گئے ہیں. شہوت کا وفا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وفا عہد کے لیے ہے، نہ شہوات کے لیے. وفا ایک قدر ہے، وفا ایک ویلیو ہے. شہوت پستی ہے، خباثت ہے، ناپاکی ہے. وفا قدر ہے. یہ قدر شہوت کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے اس کا. لیکن اس تہذیب نے وفا کو اٹھا کر شہوات میں جا کر رکھ دیا ہے، تہذیب نے. جبکہ قرآن کریم نے وفا کو عہد کے لیے ذکر کیا ہے. وفا کا میدان عہد ہے، عہد. وفا خود ایک اہم قدر ہے انسانی اقدار میں سے، جو عہد کے بعد پیدا ہوتی ہے. اگر انسان نے عہد نہ کیا ہوا ہو، عہد نہ ہو انسان کا، وفا تصور نہیں ہوتی. بے عہد انسان، بد عہد انسان، بلا عہد انسان با وفا انسان نہیں ہو سکتا. چونکہ جب عہد ہی نہیں ہے تو پورا کس کو کرنا ہے، وفا کس کو کرنی ہے. عہد ذمہ داری ہے. جو ذمہ دار نہیں ہے وفادار نہیں ہے، بے وفا ہے چونکہ ذمہ دار نہیں ہے.
عہد سے سارا دین قائم ہے، عہد کے ذریعے سارا نظام قائم ہے۔ اگر عہد نہ ہو انسان گر جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں عہد کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ان میں عہد سے مربوط آیات جنہیں ہم مشاہدہ کر رہے تھے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، آیا 183۔ البتہ یہ آیت ہمیں بعض کے لحاظ سے بعد میں پڑھنی تھی، لیکن آغاز میں اس کو پڑھ دیتے ہیں، بعض اس سے بعد میں کریں گے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جب انہیں رسول اللہ نے معجزہ پیش کیا، قرآن پیش کیا اور اپنی نبوت کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف، قرآن کی طرف دعوت دی، بنی اسرائیل نے کٹ حجتی کی، رسول اللہ کے ساتھ کاج باسی کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ بنی اسرائیل دلچسپ قوم ہے، قرآن نے اس کے سارے یہ واقعات ذکر کیے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہیں بنی اسرائیل کے۔ ہٹ درم قوم ہے، اجڑ قوم ہے، لدود قوم ہے، لجوج قوم ہے، نافہم قوم ہے، ضدی قوم ہے۔ یہ ساری صفات نمونے کے طور پر اس قوم کی ذکر کی ہیں بنی اسرائیل کے عنوان سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس لیے ذکر کی ہیں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بنی اسرائیل کی طرح بن جاؤ، ضدی، ہٹ درم، نافہم، نہ ماننے والے، کٹ حجتی کرنے والے، کج باسی کرنے والے، سست، مسخرے، غیر سنجیدہ، یہ سب بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا ہمارے ہدایت کی کتاب میں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے ایسا نہیں بننا، ان کی طرح نہیں بننا۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھے، خصوصاً یہود، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے انبیاء کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل اب ایک ملک کا نام ہے، سیونزم نے جو ملک بنایا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ماجرا قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، یہ اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں اللہ کے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اور یعقوب کی اولاد میں بھی نبی، جیسے حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور وہ بھی نبی، اور ان کی اولاد میں پھر آگے فراوان نبی ہیں۔ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، سید زادے ہیں اپنی نسل کے، اپنی قوم کے۔ اب قرآن نے ان سید زادوں کا ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد کا، یہ کیا شکل بن گئی، ان کی کیا قوم بن گئی ہے، خوفناک۔ ان کی کتابوں میں دین انہیں سمجھایا گیا تھا، جیسے ابھی مسلمانوں کی کتابوں میں اور خصوصاً شیعہ کتب کے اندر ہے کہ ایک حجت آخر الزمان، امام آخر الزمان آخری زمانے میں ظہور کریں گے، اور شیعہ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کیسے آتے ہیں، کب آتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہاں ہیں، افسانے زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جزیرہ خزرہ میں ہیں، بعض نے کہا برموڈا میں ہیں۔ برموڈا
ایک پانی سمندری علاقہ ہے، اور جزیرہ خضرا سمندر کے اندر سرسبز جزیرہ ہے، دو الگ الگ سمندروں میں ہیں، جزیرہ خضرا اور برموڈا۔ برموڈا اٹلانٹک میں ہے، بحر اطلس برموڈا وہاں پر ہے، اور بحر الکاہل میں ظاہراً جزیرہ خضرا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں جزیرہ خضرا کے نام سے کہ وہاں پر امام، شیعوں کے امام وہاں رہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہ برموڈا میں ہے، یہ پانی کے اندر ہے۔ پانی میں کہاں سے ان کو پتہ چلا پانی میں ہے؟ چونکہ پانی کے اس علاقے میں جو کشتی جائے ڈوب جاتی ہے، جو جہاز جائے ڈوب جاتا ہے، جو بندہ جائے ڈوب جاتا ہے، ہوائی جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، اس کے اوپر سے گزریں وہاں ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ کیوں ڈوب جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ شیعوں نے کہا ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارے امام ہیں جو ڈبوتے ہیں وہاں پر، چونکہ یہ ان کا علاقہ ہے اور وہ اپنے علاقے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہے، آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار، سردار، نواب، چودھری کو دیکھیں، وہ اپنے علاقے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی گزرے تو آئے دن اخباروں میں آیا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نے چھوٹے معصوم بچے پہ کتے چھوڑ دیے۔ کیوں کتے چھوڑ دیے؟ کہ وہ بچہ ان کی کھیت میں چلا گیا تھا، اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ وہاں جہاز ڈوبتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کون ڈبوتا ہے، بس ہمارے امام ڈبوتے ہیں۔ وہ مقناطیسی علاقہ ہے، میگنیٹ ہے وہاں۔ جس طرح آپ قطب نما استعمال کرتے ہیں، قطب نما میں آپ جس طرف بھی رکھیں وہ اس کی سوئیاں کدھر رکتی ہیں؟ شمال جنوب، ہمیشہ شمال جنوب۔ آپ گھومیں، دوڑیں، اوپر جائیں، نیچے جائیں، جہاں بھی ہوں اس کی سوئی شمال جنوب رکتی ہے۔ کیوں رکتی ہے شمال جنوب؟ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھے ہوئے اور سائنس کی دنیا کے مستقبل کے سائنسدان اور بعض حال حاضر کے، قطب نما کی سوئیاں کیوں شمال جنوب رکتی ہیں؟ جو تعلیم یہاں دی جاتی ہے اس میں کسی کو نہیں پتہ نپولین کون ہے، اس میں یہ نہیں پتہ کہ قطب نما کی سوئیاں کیوں شمال جنوب رکتی ہیں۔ اس وجہ سے رکتی ہیں کہ قطبی علاقے میں زمین کا جو قطب ہے، کونا، وہاں پر مقناطیسی میدان ہے۔ پورا زمین کا ایک حصہ، پورا قطبی علاقہ، وہ مقناطیسیت ہے اس کے اندر، میگنیٹ ہے اس کے اندر، اور اس کی مقناطیسی شعاع زمین کے اوپر پھیلتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا وہ مقناطیس کا تجربہ ہے، آپ کو لوہے کے قریب کریں تو لوہا مقناطیس کی طرف کھینچ کے آ جاتا ہے۔ یہ ذرا معمولی مقناطیس ہوتا ہے، چھوٹے درجے کا۔ قطبی علاقے میں ایک بہت بڑا میدان ہے، کئی 100 مربع کلومیٹر میدان، جو صرف مقناطیس رکھتا ہے اپنے اندر، مقناطیسیت ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے اس کی کشش ہے کہ جب بھی آپ آزاد میگنیٹ کو آزاد رکھیں گے یا سوئی کو، تو یہ اسی سمت میں شمال کی طرف ہی رکے گی۔ یہ اسی طرح کا ایک مقناطیسی میدان سمندر کے اندر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو قطبی میگنیٹ گراؤنڈ ہے، اس کی قطبی شعاع، اس کی میگنیٹ ویوز یہ ہاریزنٹل ہیں، افقی ہیں، زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور سمندر کے اندر جو قطبی میدان ہے، یہ بھی بہت بڑا میدان ہے، کئی 100 مربع کلومیٹر کا مقناطیسی میدان ہے سمندر کے اندر نیچے، لیکن اس کی جو میگنیٹ ویوز ہیں، مقناطیسی شعاعیں، وہ ورٹیکل ہیں، سیدھی اوپر کی طرف کھینچتی ہیں یا جاتی ہیں، زمین کے اوپر ہاریزنٹل نہیں جاتی، سیدھی اوپر جاتی ہیں وہ۔ اس وجہ سے کوئی میٹل اس کی رینج میں آ جائے، وہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، بہت قوی ہے وہ، اس کے اوپر سے دائیں بائیں ہو تو نہیں کھینچتا، چونکہ دائیں بائیں اس کی شعاعیں جاتی نہیں ہیں، ہاریزنٹل نہیں ہیں، ورٹیکل ہیں۔
یہ اصل اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے برموڈا میں کہ وہاں میگنیٹ گراؤنڈ ہے سمندر کے نیچے، ہر میٹل کو، جہاز کو، ریڈیائی لہروں کو وہ جام کر دیتا ہے، فیل کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ کون ڈبوتا ہے؟ ہمارے امام ڈبوتے ہیں۔ کیوں ڈبوتے ہیں؟ چونکہ ان کے علاقے سے لوگ گزرتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، وہ نہیں چاہتے جہاز ان کے علاقے سے گزرے، اس وجہ سے پکڑ کے ڈبو دیتے ہیں۔ دلچسپی ہے ہمیں کہ کہاں ہیں ہمارے امام۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی ایسے انتظام کیا ہوا ہے، بعضوں نے اجتماعی مکانات بنائے ہوئے ہیں کہ امام یہاں پر آئیں گے، بیسمنٹ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر امام آئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کسی کو معلوم نہیں کہاں آئیں گے۔ بنی اسرائیل کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھا جس طرح آج شیعہ ہیں۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی خاتم بعد میں آئیں گے جن کا یہ نام ہوگا، ایسا ان کا چہرہ ہوگا، ایسی ان کی علامتیں ہوں گی، اور ایک سرزمین پر آئیں گے، اس سرزمین کا ذکر بھی بنی اسرائیل کے لیے کر دیا گیا تھا۔ ایسی وادی میں آئیں گے جس کے ایک طرف ایسا پہاڑ ہوگا، دوسری طرف ایسا پہاڑ ہوگا، تیسری طرف ایسا پہاڑ ہوگا۔ 3 پہاڑوں کے اندر گری ہوئی وادی میں یہ رسول آئیں گے۔ انہوں نے مطالعہ کیا، یہ رسول اللہ کی پیدائش سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ تورات میں، انجیل میں رسول اللہ کا ذکر آیا، اور انبیاء بنی اسرائیل نے، علماء بنی اسرائیل نے انہیں پڑھ کر سنایا۔ بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ جب یہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم سب سے پہلے استقبال کرنے والوں میں سے ہوں، ہم ان کا استقبال کریں دوسروں سے پہلے۔ بنی اسرائیل زیادہ تر فلسطین میں تھے، موجودہ فلسطین یا اسرائیل جس پر قبضہ کر کے اسرائیل بنا لیا گیا ہے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، سعودی عرب میں، جو ابھی سعودی عرب ہے، یثرب نام تھا اس کا۔ یثرب میں آئے اور اس شہر کو آ کر، البتہ بہت سارے شہروں کا انہوں نے دورہ کیا، سروے کیا، کہ نقشہ لے کر گھوم رہے تھے کہ یہ علامتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔ آخرکار انہیں پتہ چلا یہاں پائی جاتی ہیں، اسی شہر میں آ کر قیام پذیر ہو گئے، مدینہ میں۔ اور جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے، یہ پہلے سے یہود وہاں منتظر تھے، نبی کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ گئے وہاں پر، انہوں نے دیکھا زمین بھی وہی ہے، شخصیت بھی وہی ہے، علامتیں بھی وہی ہیں، ہر چیز فٹ آتی ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ منطبق ہے، وہ 100% درست۔ رسول اللہ نے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، قرآن لے کر آیا ہوں، ہدایت کی کتاب لے کر آیا ہوں، سابقہ کتابوں کی تائید و تصدیق کرتا ہوں، سابقہ نبیوں کی تائید و تصدیق کرتا ہوں، اور میں حجت ہوں اللہ کی جانب سے۔ بنی اسرائیل نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، نہیں مانا۔ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو بے دین سمجھے جاتے تھے، بت پرست، اوس و خزرج، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبیوں کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، آسمانی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ پر کوئی اعتقاد نہیں تھا ان کا، یہ کافر تھے اور مشرک۔ بنی اسرائیل مذہبی، دیندار اور نبیوں کے سلسلے سے آشنا۔ مسلمانوں کی بھی، مہاجروں کی یہ توقع تھی کہ جو ہی ہم مدینے پہنچیں گے اور اہل کتاب کو، یہود کو، نصارہ کو اپنا دین پیش کریں گے، یہ تو سب سے پہلے یہ مانیں گے بات۔ جیسے آپ مثلا انقلاب کی بات کریں تو توقع یہی ہوتی ہے کہ انقلابی طبقہ، انقلابی جماعتیں، انقلابی تنظیمیں سب سے پہلے انقلاب کا پیغام یہ سنیں گے۔ توقع ایسے ہی ہونی چاہیے، درست توقع ہے، بے جا نہیں ہے۔ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی یہ توقع لے کر مدینہ پہنچے اور جا کر اپنا پیغام دیا کہ سب سے پہلے یہ مانیں گے بات۔ اور مشکل ہمیں پیش آئے گی مشرکین میں، بت پرستوں میں، اوس و خزرج میں، پتہ نہیں یہ مانتے ہیں یا نہیں، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے انبیاء کیا ہوتے ہیں، آسمانی کتابیں کیا ہوتی ہیں، دین کیا ہوتا ہے، انقلاب کیا ہوتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔
بے دین لوگ ہیں، لیکن نتیجہ عملاً الٹ نکلا۔ جب رسول اللہ نے جا کر مدینہ میں دین پیش کیا، ایک بھی نہ یہود میں سے نہ نصارہ میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ پوری مدت میں 10 سالہ مدت میں رسول اللہ کے مدینہ کے قیام کے دوران فقط 3 آدمی مسلمان ہوئے، اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تینوں جاسوس تھے، وہ بھی دل سے مسلمان نہیں ہوئے، دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے۔ جو پہلے سے دیندار تھے، جو پہلے سے نبیوں کے آشنا تھے، نبیوں سے متصل تھے، انہوں نے نبی کو پہچان لیا، مانا نہیں، کہتے تھے ٹھیک نبی ہے، درست نبی ہے، باکمال نبی ہے، ساری علامتیں ان کے اندر موجود ہیں، ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ساتھ لیکن کہتے تھے، لیکن ہم انہیں نہیں مان سکتے، مجبور ہیں، مشکل میں ہم۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ چند وجوہات تھیں ان کی، ایک وجہ اسی میں بیان کی گئی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، کہا آپ میں نبوت کی علامتیں ہیں لیکن ہم آپ کو مانیں گے نہیں نبی، آپ نبی ہیں، نبی ہونا آپ کا کنفرم ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے بطور نبی آپ کو، نبی ہیں دوسروں کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ اس نبی کو مانیں گے جو قربانی پیش کرے اور اس کی قربانی کو آگ کھا جائے، آگ جلا دے، اگر آگ اس کی قربانی کو جلا دے اس کو ہم نبی مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو گروہ ہے، تنظیم ہے، اس کے منشور میں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نبوت لے کر آیا ہے، نشانیاں نبوت کی، وہ کافی نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے اضافی شرط اپنی طرف سے نبی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے نبی ہونے کی کہ وہ قربانی دے اور اس کی قربانی کو آگ کھائے، اگر آگ جلا دے پھر وہ نبی ہے ہمارا۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی رسول اللہ کے سامنے کہ آپ ایک تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہماری جماعت سے نہیں ہیں، ہماری حزب سے نہیں ہیں آپ، اس لیے آپ بے شک اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہماری جماعت سے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے عہد کر رکھا ہے اللہ سے، اس نبی کو مانیں گے جو قربانی پیش کرے گا اور اس کی قربانی کو آگ جلا دے، پس آپ قربانی پیش کریے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی جمہوری لیڈر نہیں ہے، جمہوری لیڈر ہوتے فوراً یہ کام کرتے، جمہوری لیڈر عوام جو کہے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا دھرنے کے دوران جمہور کہتے تھے ڈانس کرے، لیڈر ڈانس کرے، لیڈر ڈانس شروع کر دیتا ہے، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے لیڈر نے، لبادہ بھی پہنا ہوا ہے، عالم بھی ہے، ناچ بھی رہا ہے، کیونکہ عوام چاہتے ہیں لیڈر ناچے، تو ناچنا شروع کر دیا اس نے، لیڈر نے۔ آپ نے دیکھا اسلام آباد دھرنوں میں جو جن کا لبادہ دینی نہیں تھا وہ بھی ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، چونکہ جمہور یہ چاہتے ہیں، لیکن جو لبادہ دین کے ساتھ گیا وہ بھی ناچا وہاں پر۔ البتہ انہوں نے کہا کہ دینی رقص ہے یہ، اور یہ رقص اسلامی ہے، مقدس رقص ہے یہ، چونکہ جمہور چاہتے ہیں ناچنا، دیکھیں اپنے لیڈر کو ناچنے لگا۔ نبی جمہور کا تابع نہیں ہوتا کہ جمہور جو کہیں نبی وہ کرے، مثلا جمہور کہیں نبی جمپ لگائے، نبی اس دن جمپ لگانا شروع کر دے، جمہور یہ کہیں نبی دوڑ لگائے اور نبی دوڑ لگانا شروع کر دے، جمہور یہ کہیں کہ نبی کچھ نہ کھائے اور نبی کھانا پینا چھوڑ دے، جمہور یہ کہیں کہ نبی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو اور نبی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ تماشا، تمسخر جمہوریت میں ہوتا ہے، اللہ کے دین میں نہیں ہوتا۔ جس کو خدا نے حجت بنایا ہے اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے، مذاق نہیں بنا سکتے اسے کہ آپ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، یہ کرتب کرو، وہ تماشا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ قربانی پیش کریں اور اس کو آگ کھا جائے۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، یہیں پہ رکو، آپ مجھے نہیں مانتے چونکہ میں بنی اسرائیل نہیں ہوں، اور مجھے نہیں مانتے باوجود اس کے کہ اقرار کرتے ہو یہ نبی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔
اب آپ بتاؤ کہ آپ کے جو بنی اسرائیل میں سے نبی تھے کیا ان کو مانا تم نے؟ اور وہ بنی اسرائیل کے نبی جنہوں نے تمہارے سامنے معجزے دکھائے کیا انہیں مانا تم نے؟ بلکہ نہ صرف یہ کہ انہیں مانا نہیں، انہیں قتل بھی کیا ہے تم نے، انہیں شہید بھی کیا ہے تم نے۔ بنی اسرائیل قاتل انبیاء، قاتل نبیین قوم ہے، نبیوں کی اولاد اور نبیوں کی قاتل، سب سے زیادہ قتل اس قوم نے کیے ہیں نبیوں کے۔ جھوٹ سے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے۔ نہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا، نہ ان کا اللہ کے ساتھ اس طرح کا عہد تھا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، ہم رسول کو نہیں مانیں گے حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک ایسی قربانی پیش نہیں کرتا جو اس کو آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں جواب دیں، ان سے کہیے مجھ سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ بنی اسرائیل تھے، تمہاری ہی قوم سے تھے، تمہاری جماعت کے تھے، بالبینات، بینات کے ساتھ آئے، روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، وبالذی قلتم، اور جو تمہارا شرط ہے وہ بھی لے کر آئے، قربانیاں بھی پیش کی جن کو آگ نے جلا دیا۔ فلم قتلتموہم، آپ نے انہیں قتل کیوں کیا ان انبیاء کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو انہیں کیوں قتل کیا تم نے؟ پس یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ ہمارا عہد ہے خدا کے ساتھ، یہ جھوٹ ہے۔ خدا ایسا عہد کسی سے نہیں لیتا، قبول نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ میں کل ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس کے ذیل میں آیات دیگر بھی ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں عہد سے متعلق۔ ایک ہے آیت 40 میں، کل آیت 27 پیش کی تھی سورہ بقرہ کی، آیت 40 اس کے بعد ہے، یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور دوسری آیات میں ہے کہ اس برتری کو یاد کرو جو میں نے اللہ نے تمہیں تمام عالمین پر عطا کی ہے، اس برتری کو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو نعمتوں کو جو ہم نے دی ہیں آپ کو، اور اس برتری کو جو عالمین کے اوپر تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، وفا کرو میرے عہد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد باندھا ہے اس عہد کی وفا کرو۔ اوف بعہدکم، تاکہ تمہارے عہد کے ساتھ جو اللہ نے تم سے کیا ہے اس کی بھی وفا ہو جائے۔ تم اپنے عہد کی وفا کرو، اللہ اپنے عہد کی وفا کرے گا۔ وفا جیسے اشارہ کیا کہ اٹھا کے لے گئے شہوتران لوگ، شہوانی تہذیب، شہوات کی دنیا میں، اور اس کو ایک قسم کا معیوب مطلب بنا دیا ہے وفا کو۔ وفا قرآنی اصطلاح ہے، اور بہت ساری چیزوں کے اندر وفا ہے، اور انسان با وفا اعلیٰ اقدار کا مالک ہے، با وفا انسان۔ بلکہ صحیح معنوں میں کہیں کہ انسان کہلانے کا اہل و مستحق فقط با وفا ہے، جو با وفا نہیں ہے وہ انسانیت کے مقام سے گرا ہوا ہے۔ وفا عہد کے ساتھ کرنی ہے آپ نے، چونکہ عہد ہی کو وفا کر سکتے ہیں، باقی چیزیں وفا نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے وفا کرنا۔ مثلا آپ
پانی کے ساتھ وفا کریں، آپ زمین کے ساتھ وفا کریں، آپ اپنے گھر کے ساتھ وفا کریں، آپ اپنی کسی اور کے ساتھ وفا کریں، یا وفا نہیں ہوتی. کھانا زیادہ کھائیں، آپ کہیں میں نے بہت وفا کی کھانے کے ساتھ، بڑا با وفا ہوں کھانے کے بارے میں. سوئیں، پھر آپ کہیں میں نیند کے ساتھ وفا کی، میں نے نیند کے ساتھ با وفا ہوں. یہ وفاداری کی چیزیں نہیں ہیں. وفا عہد کے ساتھ ہوتی ہے. وفا کا مطلب ٹائم پہ پہنچنا نہیں ہے یا وعدہ پورا کرنا نہیں ہے. وفا کسی شے کو مکمل طور پر لے لینا اس طرح سے کہ کوئی حصہ اس کا باقی نہ بچ جائے. مکمل طور پر شے کو لے لینا، یہ وفا ہے. آپ فرض کریں گے کہ گندم کے دانے پڑے ہوئے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے یہ اٹھا کے لے آؤ. آپ ساری گندم اٹھا کے لے آئے، لیکن کچھ دانے پیچھے بچ گئے ہیں، چھوڑ آئے ہیں کچھ چیز. آپ نے وفا نہیں کی، یعنی سارا مال نہیں سمیٹا، سارے دانے اکٹھے نہیں کیے، سب حاصل نہیں کیے، کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا. جہاں کچھ لیں کچھ چھوڑ دیں، یہ عدم وفا ہے، یہ بے وفائی ہے. وفا مکمل طور پر کسی شے کو لے لینا، مکمل لے لینا. مثلا آپ نے درس پڑھا ہے، کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا، یہ وفا نہیں ہے. جو حصہ چھوٹ گیا ہے، نہیں حاصل کیا، وہ وفا نہیں ہوئی، بس بے وفائی ہوئی. درس کے ساتھ مکمل نہیں لیا، پوری بات نہیں لی آپ نے. مکمل طور پر کسی شے کو لینا وفا ہے. وفا کے لفظ سے ایک اور لفظ بنا ہے وفات. وفا اور وفات دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. وفات مرنے کو کہتے ہیں، وفا کی وجہ سے مرنے کو وفات کہتے ہیں. فوت اور معنی ہے، فوت الگ مطلب ہے اس کا، اور وفات الگ مطلب ہے. یہ دو الگ الگ مطلب ہیں، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے معنی کے لحاظ سے. فوت کا معنی ختم ہو جانا ہے، وفات کا معنی مکمل طور پر اپنی گرفت میں اور قبضے میں لے لینا ہے. وفات کے لیے ایک لفظ ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مر جائے کہ فلان کی روح قبض ہو گئی، فلاں کی روح اسرائیل نے قبض کر لی. درست استعمال ہے، ٹھیک تعبیر استعمال ہوتی ہے. یعنی حضرت اسرائیل نے مکمل طور پر روح کو اپنے اختیار میں، اپنی گرفت میں لے لیا ہے. اگر مکمل طور پر نہ لیتے گرفت میں تو کیا صورتحال ہوتی؟ وہ یہ صورتحال ہے کہ روح کا کچھ تعلق دنیا سے، جسم سے، مال سے، منال سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے کچھ تعلق رہ گیا ہے، کچھ باقی ہے. جیسے جن لوگوں کو برین اٹیک ہوتا ہے اور مغز مر جاتا ہے، ان کا دل چلتا رہتا ہے، ان کا دماغ مر جاتا ہے، مغز مر جاتا ہے، دماغی فعالیت ختم ہو جاتی ہے، مکمل طور پر حس بدن میں ختم ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے، دل میں خون چلتا رہتا ہے اور وہ جان رہتی ہے. ان کی روح مکمل قبض نہیں ہوئی، وفا نہیں ہوئی، وفات نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ روح کا تعلق مغز سے کٹ گیا ہے، جسم کے باقی حصے سے ابھی قائم ہے، مکمل نہیں اسرائیل کے حق اختیار میں گئی روح. کچھ تعلق اس کا ادھر ہے. جیسے ایک ہاتھ آدمی کا کسی کے ہاتھ میں ہو، دوسرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تو مکمل طور پر نہیں گیا. جیل میں لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ پولیس والے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اپنے دوست کے ہاتھ میں ہے، یہ مکمل طور پر پولیس کی گرفت میں نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے. اگر جسم کا، روح کا تھوڑا سا بھی ناطہ اس دنیا کے ساتھ باقی رہ جائے، قائم رہ جائے، وفا نہیں ہے، وفات نہیں ہے. وفات میں مکمل خاتمہ ضروری ہے اس کا. روح کا
دنیا سے مکمل تعلق کٹ جائے، یہ وفات ہے۔ وفا مکمل طور پر کسی شے کو لے لینا، مکمل طور پر دے دینا، کوئی حصہ ذرا برابر اس کا باقی نہ رہے۔ عہد کی وفا یہ ہے کہ جو آپ نے ذمہ لیا تھا وہ مکمل ادا کریں، اس ذمہ داری کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ نے ذمہ داری یہ لی تھی کہ میں پورا سبق پڑھوں گا، وہ پورا پڑھیں آپ، ایک صفحہ بھی، ایک سطر بھی رہ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے وفا نہیں کی، چونکہ مکمل نہیں ادا کیا ذمہ۔ جو ذمہ داری لی تھی پوری ادا نہیں کی، کچھ ادا کی، کچھ چھوڑ دیا آپ نے۔ چھوڑ دینے والا بے وفا ہے، یا بالکل اس ذمہ کو ادا نہ کرنے والا بے وفا ہے۔ وفادار جو ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ یہ عشقی دنیا اور شہوی دنیا کا لفظ نہیں ہے۔ بے وفائی اور وفا دینی لفظ ہے، دین کے میدان میں، قدروں کے میدان میں، الہی میدان میں ثابت ہوتا ہے بے وفا اور با وفا۔ مثلا شہدائے کربلا سب با وفا ہیں، صرف حضرت ابو الفضل نہیں، سارے با وفا ہیں، اس لیے کہ جو عہد کیا تھا پورا نبھا دیا۔ منہم من قضا نحبا، جو عہد کیا تھا اپنے امام اور رہبر کے ساتھ اور اپنے پروردگار کے ساتھ مکمل ادا کر دیا، اور جو کربلا میں نہیں تھے یہ بے وفا تھے، یہ سارے بے وفا تھے، کیونکہ عہد کیا نبھایا نہیں، ادا نہیں کیا۔ یا جو کربلا میں گئے اور چھوڑ کے واپس آ گئے، یہ آپ کے علم میں رہے کہ کچھ لوگ کربلا سے نکل آئے، واپس آ گئے، ان کا ذکر ہم کم کرتے ہیں، ہم حضرت ہور کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، جو آخری منٹ میں عمر سعد کو چھوڑ کر، ظالموں کو چھوڑ کر امام کے ساتھ آ گئے، لیکن جو آخری منٹ میں امام کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے ان کا ذکر نہیں کرتے، چونکہ خود ذاکرین کو بھی نہیں پتہ۔ ایک ہمارے دوست ہوتے تھے، خدا انہیں خوش رکھے اگر زندہ ہیں، طالب علم ساتھی تھے، ایک مشہور خطیب کے تقریری جملے انہیں رٹے ہوئے تھے انہوں نے، اور صبح و شام ہمیں سناتے تھے، وہ آتے جاتے ہوئے انہیں تقریر کا جوش چڑھا ہوا تھا، جہاں بھی ہوتے، حمام میں ہوتے، ٹوائلٹ میں ہوتے، وہیں سے تقریر شروع کر دیتے تھے۔ وہاں جہاں بولنا مکروہ ہے، شدید کراہت ہے، جائز نہیں ہے، وہاں بھی وہ تقریر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہی جملے جو روز دہراتے تھے، تقریری جملے، مثلا وہ جملے یہ تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہیں، آج سے وہ شاید 35-40 سال پہلے کی بات ہے یہ، لیکن اس عزیز کے جملے مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ وہ اکثر یہ تقریری جملے لفاظی دہراتے تھے کہ جنگ خدا کے لیے، جنگ دشمن کے لیے، جہاد خدا کے لیے، جنگ دشمن کے لیے جہنم الآسانی، اور جہاد مسلمان کے لیے حیات جاویدانی۔ یہ ان کے جملے تھے چند ایک، اس طرح کے اور بھی۔ ایک دن انہیں ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ جو جملے روز ہمیں سناتے ہو اس کا معنی بتاؤ کیا ہے، یہ جو آپ کہتے ہو جہاد، جنت حیات جاویدانی اور جنگ جہنم الآسانی، اس کے معنی بتاؤ۔ تو وہ فوراً حاضر جواب تھے، وہ اس خطیب کا جس کے یہ جملے تھے نام لے کے کہتے ہیں یہ تو معنی اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہے یہ۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہو یہ جس کی تقریر ہے یہ اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ظاہر ذاکرین سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، خطبہ پڑھ کے نہیں بیان کرتے، گھاڑ کے بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک خطیب نے خود مجھے کہا کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہو بڑی آسان ہے، ہم جو پڑھتے ہیں بڑی مشکل ہے۔ تو میں نے کہا کس طرح آپ کی آسان مشکل مجلس ہے، ہماری آسان ہے؟ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہو، کتاب لے آتے ہو، اسٹیج پہ بیٹھ کے پڑھ کے سنا دیتے ہو، یا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ کے آ کے وہی باتیں اسٹیج پہ آ کے سنا دیتے ہو، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں، ہم گھڑتے ہیں، ہمیں پورا مضمون گھڑنا پڑتا ہے پہلے، اور آپ بتاؤ پڑھنا آسان ہے یا گھڑنا آسان ہے؟ تو میں نے کہا واقعاً آپ کی مشکل زیادہ ہے، چونکہ آپ کو پورا دین گھڑنا پڑتا ہے،
مصائب گھڑنا پڑتا ہے، فضائل گھڑنا پڑتا ہے، اور گاڑ کے بنا کے پھر اس کو لانا مشکل کام ہے. آپ کا کام واقعاً سخت ہے. گھڑ کے بیان کرتے ہیں. کربلا میں دونوں کردار ہیں. آخری منٹ میں حضرت حر اس لشکر کو چھوڑ کے ادھر آئے، اور شہید ہو گئے. اصحاب امام کے سارے شہید ہو گئے، بنو ہاشم سارے شہید ہو گئے، صرف امام حسین بچے تھے، اور وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوئے. این اس وقت امام حسین کا ایک ساتھی امام حسین کو چھوڑ گیا، بالکل آخری منٹ میں. یہ ٹرانسپورٹر تھا، اس کے اونٹ اور گھوڑے امام حسین علیہ السلام نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے، سامان سفر باندھ کر یا سواریوں کے لیے لے کر آئے. اور یہ عصر کربلا تک کربلا میں تھا، ساری جنگ اس نے دیکھی، اور سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. سارا دن سائے کے نیچے بیٹھا رہا. آخری وقت جب امام تیار ہوئے جنگ کے لیے، اس وقت یہ امام کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اب تو آپ کا ساری سپاہ ختم ہو گئی، انصار و جوان و سارے بنو ہاشم شہید ہو گئے ہیں، اور اب آپ ہی جا رہے ہیں، ظاہر سے آپ بھی شہید ہو جائیں گے. تو اب میرا یہاں رہنا بلا سود ہے، آپ کے کسی کام نہیں آتا، تو آپ مہربانی کریں جنگ میں جانے سے پہلے اونٹوں اور گھوڑوں کا کرایہ بھی مجھے دیں، اور یہ اونٹ اور گھوڑے بھی واپس کریں، کہ میرا سامان بعد میں فوج پکڑ لے گی، یہ تو آپ کو شہید کریں گے، حملہ کریں گے، لوٹیں گے، ساتھ میرے اونٹ بھی پکڑ کے لے جائیں گے، لوٹ کے لے جائیں گے، وہ میرے تو کرائے گئے ہیں. امام نے اس کو آخری وقت جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اس کو پیسے دیے، کرایہ دیا، حساب کیا، اور زیادہ دیا، جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا، اور یہ امام کو چھوڑ کر چلا گیا. بلکہ اس کو امام نے ایک صحیح نکلنے کا راستہ بھی بتایا کہ یہاں سے نکل جاتا ہوں اور بچ جائے گا، ورنہ ممکن ہے یہی دشمن تجھے پکڑ لیں. اسی امام کے بتائے ہوئے راستے سے یہ چپکے سے صحرائے کربلا سے عصر کربلا کو نکل گیا. کربلا سے بہت دور چلا گیا، نکل گیا آگے، رات شاید یا دن کسی اور علاقے میں جا پہنچا، اور وہاں ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے اسے اونٹ بھی چھین لیے، گھوڑے بھی چھین لیے، پیسے بھی چھین لیے، اس کو قتل بھی کر دیا. کربلا میں قتل نہیں ہوا، آخری وقت میں بالکل سارا دن امام کے ساتھ تھا. عاشور کے 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک امام کے ساتھ تھا. اور جب اس لشکر سے اس لشکر میں آئے تو یہ ادھر تھا، آخری وقت میں ادھر سے ادھر چلا گیا. یہ بے وفا ہے، وفا نہیں کی. کچھ ایسے تھے جو پہنچے ہی نہیں، آئے ہی نہیں، جو ذمہ داری لی تھی، عہد کیا تھا، اسے ادا نہیں کیا. اس نے ذمہ داری لی، رہا، رکا رہا، آخری منٹ میں چلا گیا، بے وفا نکلا. جو عہد کیا ہے پورا کرو اس کو، ورنہ بد عہد اور بے وفا ہو جاؤ گے. بد عہد پہ دین نے کراس لگا دیا، ریڈ کراس. امام حسین علیہ السلام نے بے وفا پہ، جو عہد پورا نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں لیتا، ذمہ داری لے کر ادا نہیں کرتا، اس پہ کراس لگایا ہوا ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بے وفا ہے. اپنا عہد پورا نہیں کرتا، اپنے عہد پہ قائم نہیں رہتا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی. اے بنی اسرائیل، وفا کرو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، عہد باندھا ہے. کیا ہوگا؟ اوف بعہدکم، تمہارے ساتھ جو اللہ نے عہد کیا ہے وہ بھی وفا ہو جائے گا، وہ مکمل ادا کر دیا جائے گا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے. تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ اپنا عہد پورا کر دے گا. خوب تجربہ کرو اس کے اوپر عزیزان. اللہ کے وعدے قرآن میں ہیں، یہ عہد قرآن میں ہے. اس عہد کو پورا کرو. آپ ایک عہد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدائش کے وقت کیا ہے. ہر انسان نے ایک عہد
جنم کے وقت، پیدائش کے وقت اللہ سے کیا ہے، اور وہ کیا عہد ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، یہ عہد ہے ہمارا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا رب نہیں ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، ہم سب نے کہا بلا، یاد نہیں ہے آپ کو؟ آپ کو کیوں یاد نہیں ہے؟ چونکہ یہ عہد آپ نے الفاظ سے پنجابی میں، سندھی میں، سرائکی میں، پشتو میں نہیں کیا تھا، زبان سے نہیں کیا تھا، الفاظ کا عہد نہیں کیا تھا، یہ فطرت کا عہد تھا۔ کیوں یاد نہیں ہے ہمیں؟ اس لیے کہ خود فطرت ہی ہمیں یاد نہیں ہے، فطرت ہی بھول گئے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے نمبر یاد نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں نمبر موبائل میں ہے، موبائل کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ جمع ہو گیا ہے، امانت داری کے پاس ہے، موبائل وہاں جمع ہے، نمبر اس کے اندر ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کو بہت سارے نمبر ابھی یاد نہیں ہیں، کیوں یاد نہیں ہے؟ چونکہ موبائل میں ہے، میموری میں ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے یہ یاد نہیں ہے آپ کو، کیوں یاد نہیں ہے؟ چونکہ یہ فطرت میں ہے۔ فطرت کہاں ہے؟ فطرت جمع کرا دی ہے ہم نے، فطرت بھول گئے ہیں ہم، فطرت کو فراموش کر دیا ہم نے۔ طبیعت کی ہر چیز یاد ہے، طبیعت میں جو کچھ ہے ہمیں یاد ہے۔ طبیعت کو نیند آتی ہے ہمیں پتہ ہے، طبیعت کو بھوک لگتی ہے ہمیں پتہ ہے، طبیعت کو پیاس لگتی ہے ہمیں معلوم ہے، طبیعت کو اور لذت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ جو جو چیز طبیعت کے اوپر آتی ہے وہ ہمیں یاد ہے، چونکہ طبیعت ہماری حاضر ہے، فطرت ہماری غائب، فطرت ہماری اوجل، فطرت ہم سے فراموش ہو گئی، فطرت کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی فراموش ہو گئیں۔ یہ عہد آپ کے فطرت نے کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت میں یہ عہد ہے۔ اگر عہد یاد کرنا ہے فطرت کو بحال کرو، طبیعت کو کا وبال بوجھ ہٹاؤ تاکہ یہ عہد دوبارہ آپ کا زندہ ہو جائے۔ اوفوا بعہدکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون، اور مجھ سے اے بنی اسرائیل، مجھ سے، تمہارے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے ڈرو، برحذر رہو، خبردار رہو، اپنا عہد پورا کرو۔ سورہ بقرہ آیا 80 میں پھر اسی عہد کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے عہد، اب اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، جو اللہ نے عہد کیا ہے اور جو تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وہ انہیں ایک بھی یاد نہیں تھا کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا اور اللہ نے ہم سے کیا عہد لیا ہے، یہ سب بھول گئے تھے۔ یہ سبق ہی نہیں پڑھایا گیا ان کو، ان کے علماء نے نہیں پڑھایا، یہ دین نہیں پڑھایا، بلکہ خود ساختہ عہد، من گھڑت عہد، اپنے بنائے ہوئے عہد، اللہ کے عہد کی جگہ وہ ان کو یاد تھے سارے۔ اور یہ ایک مذہب کے پیروکاروں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انہیں اصلی مذہب نہ بتایا جائے اور اس کی جگہ پر من گھڑت عہد انہیں بتا دیا جائے، خود ساختہ باتیں انہیں بتا دیا جائے۔ کاروباری لوگ جو دین کو کاروبار بناتے ہیں، سب سے برا کاروبار دین کا کاروبار ہے، جو دین بیچتا ہے اور پیسے لیتا ہے۔ ایک مولانا صاحب آئے ملنے کے لیے ہمیں، کچھ مہینے پہلے، کچھ ماہ پہلے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے ایک مرید بھی ساتھ تھے۔ مرید صاحب نے پہلے بتانا چاہا کہ یہ فلاں نام کے مولانا صاحب ہیں، ایسے ایسے ہیں۔ انہوں نے روک دیا اس اپنے مرید کو اور کہا کہ میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آغا صاحب یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس کی بات کو آپ نہ سنیں، میں فلاں میرا نام ہے، اپنا نام بتایا، کہا یہ میرا نام ہے اور میں عالم دین نہیں بلکہ دین فروش ہوں۔ یہ خود ان کی اپنی زبانی کہا میں دین فروش ہوں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کے لیکچر سنے ہوئے ہیں، آپ کا میگزین پڑھا ہوا ہے، تو جو آپ کے معیارات ہیں ان کے مطابق میں دین فروش ہوں، اور میں اسی طرح سے اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جو لوگوں کو اللہ کا دین نہیں بتاتا،
بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مرضی کی باتیں بتاتا ہوں، ان سے فیس لیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، اور آپ اس کو دین فروشی کہتے ہیں، اور میں یہی کام کرتا ہوں۔ اپنی زبانی انہوں نے صداقت تھی، بارکیف جرأت تھی ان میں، آفرین ان کو کہ قبول کیا انہوں نے کہ دین کے مبلغ نہیں بلکہ دین فروش ہیں۔ جب کاروبار پیسہ لے کر، فیسیں لے کر ممبروں پہ آ کر لوگوں کو تبلیغ کے بدلے پیسے لینے والے کبھی بھی آپ کو دین نہیں بتائیں گے، ہرگز نہیں بتائیں گے، محال ہے۔ فیس لینے والا کبھی آپ کو دین نہیں بتائے گا، یہ آپ ایک ضابطہ بنا لیں۔ بھلے لوگ اپنے طور پر اس کو دیں، خوش ہوئے لوگ، پسند آئی اس کی بات، یا کوئی حق زحمت ہے اس کا دے دیا وہ لے لیا، وہ فیس شمار نہیں ہوتی، اپنی خوشی سے کوئی دے نہ بھی دے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو پیسے دیں تو بھی مجلس پڑے گا، نہیں دے تو بھی مجلس پڑے گا، اس کو کھانا کھلائیں تو بھی پڑے گا، نہیں دیں گے تو بھی مجلس پڑھ دے گا آپ کے لیے۔ لیکن جو پہلے پوچھے کہ اتنے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، پہلے ایڈوانس رسید بھیجیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے آنا ہے، اور ہوٹل میں میرا یہ کمرہ ریزرو کروائیں، اور گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میرا پروٹوکول ایسے ہونا چاہیے، کھانا ایسے ہونا چاہیے، یہ دین فروش ہے، یہ بدترین انسان ہے اور بدترین کاروبار کر رہا ہے۔ وہ چیز بیچ رہا ہے جو بیچنے کی نہیں ہے، اس کے پیسے لے رہا ہے جس کا معاوضہ نہیں لے سکتا، حق نہیں ہے اس کو، دین فروش ہے یہ۔ دین فروشی کی ابتدا یہود نے کی، علماء یہود نے اللہ کا دین تورات چھپا کے رکھی، من گھڑت دین لوگوں کو بتایا، اللہ کے عہد چھپا دیے، وہ نہیں بتائے، پڑھے ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا اللہ کا عہد ہے کیا، اس کی جگہ پر خود سے من گھڑت قسم کے عہد خود گھڑے، اور گھڑ کے لوگوں کو بتائے کہ اے لوگو یہ تمہارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، یہ خدا نے تمہیں وعدہ یہ دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ اب توجہ فرمانا، اس آیت کو سنیں اور پھر آپ دین فروشوں کے وعدے جو عموماً مومنین کو دیتے ہیں، آپ آیت سنیں اور مخاطب دیکھیں کون ہے اس کا۔ آیا 80 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، وقالو، اوپر 79 میں ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاک ہوں، مردباد وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا اپنی جانب سے اپنی بات، اور لوگوں کو آ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، مردباد، ویل، ہلاک ہو جائیں، مر جائیں یہ، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کیوں لکھتے ہیں من گھڑت چیزیں، دین کے بجائے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ قلیل سی اجرت، تھوڑی سی فیس مل جائے ان کو، دین بیچ کر ثمن قلیل لے لیں، تھوڑی سی اجرت لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی مردباد، وویل لہم مما یکسبون، ان کی فیس بھی مردباد۔ 3 مردباد کیے ہیں قرآن نے۔ ایک، بعض کہتے ہیں نا یہ مردباد امریکہ، مردباد اسرائیل، یہ کہاں سے نکال لیا؟ یہ قرآن سے نکالا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مردباد، کون؟ مردباد الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے دین چھپا کر، اپنے ہاتھوں سے دین گھڑنے والے مردباد۔ وویل لہم مما کتبت، جو لکھا ہے وہ بھی مردباد۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ان کی فیس بھی مردباد، یہ کاسبی بھی مردباد، یہ پیسے بھی مردباد، یہ مال بھی مردباد، یہ سب مردباد، ویل ہو ان پر۔ وقالو، لکھا کیا ہے انہوں نے؟ من گھڑت عہد جو اللہ نے نہیں کیا۔ دین فروش خطیبوں نے، دین فروش علماء نے، دین فروش ذاکروں نے
یہ ان کو گھاڑ کے دے دیا کہ یہ اللہ کا عہد ہے تمہارے ساتھ. اب اس آیت کو غور سے سنیں. شاید بہت سارے یہی عہد کسی خطیب کا سن کے ذہن میں مطمئن بیٹھے ہوں گے, یہی عہد جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قسم کا عہد کسی کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا. کیا عہد ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز جہنم نہیں جائیں گے. لن تمسنا النار, ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, ہم نہیں جائیں گے جہنم. وہ کس نے کہا ہے نہیں جاؤ گے؟ یعنی جو بھی غلط کام کریں, گناہ کریں, معصیت کریں, دھوکہ دیں, فراڈ کریں, قتل کریں, جنایت کریں, خیانت کریں, جو کریں ہم جہنم نہیں جائیں گے. وہ کس نے کہا ہے جہنم نہیں جاؤ گے؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. کیوں وعدہ کیا ہوا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم بنی اسرائیل ہو, تم اسرائیل کی اولاد ہو, اس لیے تمہارے اوپر جہنم حرام ہے. الا ایاما معدودہ, اور اگر ممکن ہے ہم میں سے کوئی ایک آدھ پکڑا جائے وہ جہنم لے جائیں, لیکن صرف چند ایک دن رہے گا, معدود دن, تھوڑے گنے چنے دن, انگوش شمار دن جہنم میں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ہماری پارٹی مضبوط ہے, ہم بنی اسرائیل ہیں. حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم, یہ ہماری پارٹی ہے, یہ ہمیں جہنم سے چھڑا کر لے آئیں گے. پارٹی تکڑی ہے ہماری. اگر اول تو جائیں گے نہیں, لن تمسنا النار, اگر چلے گئے چند ایک دن رہیں گے, حوالات میں کیس بھی نہیں بنے گا, FIR نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہیں سے واپس لے آئیں گے. بلکہ الٹا فرشتوں کو ڈانٹ پڑے گی, کیوں پکڑا تم نے ہمارا بندہ. جس طرح دیکھا وہ ذوالفقار مرزا نے جا کے پولیس کو مکے مار مار کے نیلا پیلا کر دیا, کیوں پکڑا میرا بندہ. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم سے بھی ایسے ہی چھڑائیں گے جیسے ذوالفقار مرزا نے اپنا بندہ چھڑایا. دیکھی ہے نا یہ خبر آپ نے ٹی وی میں, پولیس تھانے پہ اٹیک کیا جا کر, مار کے وہ بیچارے انسپیکٹر کو سرخ لال پیلا پیلا کر دیا اس کو, اور بندہ چھڑا کے اپنا لے گیا. مومن خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی ایسی کٹ لگے گی, ایسی پٹائی ہوگی اور ہمیں لے کر آزاد کیے جائیں گے. نہ عزیز من, یہ ایک دین فروش نے اپنی طرف سے گھڑ کے بنی اسرائیل کے علماء سو, علماء یہود کی تقلید کی ہے اس نے. وہ فیس لیتے تھے اور ایسی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو. تمہاری قوم کے فیس لینے والے نے یہ بات تمہیں بتا دی ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند ایک یوم کے. قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا, اے رسول آپ ان سے پوچھو کہ یہ اتنے اعتماد کے ساتھ جو بات کر رہے ہو کہ جہنم ہم پر حرام ہے, جہنم میں ہم نہیں جائیں گے, اور گئے بھی تو نکال لیے جائیں گے, کوئی عہد ہے ایسا اللہ کے ساتھ تمہارا؟ خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے؟ اللہ نے ایسا کوئی عہد کیا تمہارے ساتھ؟ فلن یخلف اللہ عہدا, یعنی ایسا عہد جسے خدا کبھی بھی خلاف نہیں کرتا, بے وفائی نہیں کرتا, ایسا کوئی عہد خدا نے تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے؟ کہاں سے پتہ نکال لی یہ بات کہ جہنم نہیں جاؤ گے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, بتاؤ اللہ کا عہد ہے, بتاؤ کہاں ہے, سند بتاؤ, مدرک بتاؤ. اگر اللہ کا عہد نہیں ہے پھر اللہ کی طرف جھوٹ نسبت دے رہے ہو. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, خدا کی طرف وہ چیز نسبت دیتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ہوگا کیا؟ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قانون سنو. یہ تو فیس لینے والوں نے بتایا, ثمن قلیل لینے والوں نے, ویل لہم, یہ مرد آباد جنہوں نے یہ فیسیں لے کر تمہیں باتیں بتائی ہیں, اس مرد آباد طبقے کا یہ دین تھا. اب اللہ کا دین سنو تم. بلا, ہاں البتہ, من کسب سیئۃ, جس نے غلطی کی, سیئہ کیا, گناہ کیا, معصیت کی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ, اور اتنی خطائیں کی کہ ان خطاؤں نے اس کو گھیر لیا, وہ خطائیں غالب آ گئیں, خطا کار ہو گیا ایک انسان. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یہ جہنمی ہوگا, اور نہ صرف جہنم میں جائے گا, اصحاب النار میں سے ہوگا. اصحاب النار یعنی صاحبان جہنم,
جہنم جن کی شخصیت بن جائے گی، جہنم جن کا حصہ بن جائے گا، جز بن جائے گا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ عہد نہیں کیا اللہ نے، من گڑھت عہد ہے۔ دین فروشوں نے تمہیں اللہ کا عہد بلوا دیا، اللہ کا عہد فراموش کروا دیا، اور خود سے عہد بنا کر تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ بقرہ میں آیا 100، آیا نمبر 100، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے رسول، ہم نے آپ پر واضح آیات، نشانیاں، تعلیمات نازل کی ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں جھٹلائے گا سوائے فاسقوں کے، فاسق جھٹلا دیں گے ان کو۔ أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب بھی أَحَدُوا أَحْدًا، جب بھی انہوں نے عہد باندھا، لما أَحَدُوا أَحْدًا، جب بھی انہوں نے عہد باندھا، کیا کیا؟ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہی کے ایک ٹولے نے وہ عہد چھوڑ دیا، بھول گئے، اس عہد کو ترک کر دیا، اس کو اہمیت نہیں دی کہ ہم نے یہ عہد باندھا تھا، کہا رہنے دو، عہد وید کچھ بھی نہیں ہوتا، کہا تھا ہم نے، اس وقت کہہ دیا تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، آج حالات اور ہیں، یہ وعدہ کر لیا تھا، عہد کیا تھا ہم نے، اب نہیں ہیں پابند اس عہد کے۔ أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحْدًا، جب بھی یہ عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک گروہ اٹھ کر اس عہد کو توڑ دیتا ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ان کی ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان اور بے دین ہیں، اکثر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے یہ عہد پورا نہیں کرتے، وفا نہیں کرتے، نابذین عہد ہیں، ناقضین عہد ہیں، عہد شکن و عہد توڑنے والے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی لیے جب ان کے پاس رسول آئے، کتاب لے کر آسمانی، وہ پیش کی، انہوں نے جھٹلا دی، ہم اس کو نہیں مانتے، جبکہ عہد کیا ہوا تھا انہوں نے، اس رسول پر بھی عہد تھا کہ ہم انہیں بھی مانیں گے، ان کی کتاب کو مانیں گے، ان کی راہ کو مانیں گے، ان کی تعلیمات کو مانیں گے، لیکن جب یہ رسول آئے انہیں بھی جھٹلا دیا، جس طرح پہلے ہر عہد توڑا، یہ عہد بھی توڑ دیا۔ کلما عہدوا عہدا، جب بھی یہ لوگ عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، عہد شکن لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ غیر مومن، بے دین و خسارے میں، دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ قرآن نے سخت عہد شکن کے لیے عذاب نقل کیا ہے کہ خدا بچائے، پناہ خدا کی لیں عہد توڑنے سے اور بے عہد اور بد عہد ہونے سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔